الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں انشاءاللہ الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو مدینہ شریف کی جلد حاضری بھی نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے جو مشکلات ہیں آپ درود پاک کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ آج ہم جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ایک درود پاک پڑھنے میں کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ 10۔ اور ہم جتنا درود پاک میں کثرت کریں گے، جتنا درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں زیادہ سے زیادہ ملیں گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار شروع ہوتا۔ کریں۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔
صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سوچا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سوچا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سوچا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سوچا بجھا کے رکھا اگر اب تو ایسے آقا اگر اب تو ایسے آقا لگے انتظار ہوتا اگر اب تو ایسے آقا لگے انتظار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سالک ہوئے ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مصرف کو لے کے دل مصرف کو لے کے لگی اعتبار ہوتا دل مصرف کو لے کے لگی اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ سفر ہو یا سفر کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف پاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر شریف کے قریب ہی رات گزارتا تھا تاکہ وضو کے لیے پانی یا مسواک وغیرہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو پیش کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو جب بیدار ہوتے تو پڑھتے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ۔ کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو میں وضو کے لیے پانی اور مسواک وغیرہ لے کر حاضر ہو گیا۔ میری یہ خدمت دیکھ کر دریا رحمت جوش پر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاؤں کا دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا فرمایا؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ سائل ہوں تیرا، مانگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے مجھ کو تیری اقرار کی عادت۔ مانگنے کو تو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ ہی مانگ لیا تھا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے سخی ہیں، آپ کی شان ہی نرالی ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ جنت میں آقا کا پڑوس مانگ چکے تھے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ کیا فرمایا؟ کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہیے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے؟ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتاؤ اور کیا چاہیے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کر کے اپنے نفس پر میری مدد کر۔ مالک ہیں خزانے قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، دی خلد جناب ربیعہ کو بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جنت میں آپ کا پڑوس مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی عطا فرمایا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا اس واقعے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو جو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یعنی اے ربیعہ کوئی روک ٹوک نہیں، ہم سے دنیا مانگو، آخرت مانگو، مال و دولت مانگو، لمبی زندگی مانگو، خواہشات مانگو، عزت و مرتبہ مانگو، جنت مانگو، اللہ پاک کا قرب مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ بے شک ایسی آفر وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس
کھلے اختیارات ہوں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں، جس کو جب چاہیں جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں کوئی مشکلات میں ہوں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ ہماری وہ مشکلات بھی دور ہوں گی اور ہم مانگیں۔ اگر ہم مدینے جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر یہ درود پاک کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر مدینے کی اجازت مانگیں۔ تو وہ مالک کل ہیں، وہ انشاءاللہ اگر اجازت دے دیں گے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، انشاءاللہ ہم مدینے پاک بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا۔ پیارے بچوں، کہا کہتے ہیں اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ سن لیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ جس میں آپ کا حلق دیکھ لیتی، کیونکہ آپ صرف مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عادت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی کہا نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک اچھی عادت کے بارے میں سنتے ہیں اور ایک مبارک عادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ اور آج ہم نے جو مبارک عادت سنی کہ وہ ہے کبھی بھی کہا نہیں لگاتے تھے۔ اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے نہیں ہیں، وہ ڈائری کی شروعات کہہ سے کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات بھی ہوگی نا تو وہ ہنسیں گے اس طرح کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک بری بات ہے، اس طرح یہ جو ہے بری عادت ہے کہا لگانا، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اچھی عادت بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی آپ کو کوئی خوشی ہوتی تو آپ مسکراتے تھے۔ اب مسکرانے کا انداز کیا ہے؟ ہمارے کوئی بھائی کر کے بتائیں کس طرح مسکراتے ہیں؟ یہ مسکراتے ہیں، یہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جب بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی خوشی ہو تو ہمیں کہا نہیں لگانا، ہم مسکرا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ اور مسکرانا یہ سنت بھی ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی خوشی ہو آپ مسکرائیں اور اس پر نیت بھی کر لیں سنت کی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پیاری سنت نیکیوں میں جلدی کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ نیکیوں میں جلدی کرنا۔ پیارے بچوں، نیکیوں میں جلدی کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بچوں، صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا فوراً کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ یہ انداز روٹین سے ہٹ کر تھا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا مجھے یاد آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر رکھا ہے، بس اسے اپنے پاس رکھنا مجھے ناپسند ہوا، اس لیے اسے صدقہ کر دینے کا حکم دے آیا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کہ صدقہ جب نماز میں یاد آیا کہ ایک نیکی ہے، نیکی صدقہ کرنا بھی نیکی ہے، اور جب یاد آیا کہ نماز میں تو جیسے ہی سلام پھیرا فوراً اٹھ کر گھر گئے اور وہ صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پیارے بچوں اس واقعے پر ذرا غور کریں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز کے بعد روٹین کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے، دعا فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات ہوتی، پھر سونا صدقہ کر دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ صدقہ فرمانے میں تھوڑی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں ہمارے لیے اس میں ایک اہم چیز ہے، اہم چیز سیکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اور نیکی کرنے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراً نیکی کر لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی جب کوئی چیز ہمیں یاد آئے کہ ہمیں یہ صدقہ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ بعد میں کر لیں گے، ابھی آپ کی نیت بنی ہے تو فوراً صدقہ کر لیں، فوراً وہ عمل کر لیں۔ اگر آپ کی نیت بنی ہے کہ یار میں نماز پڑھ لوں، اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ نماز کو لیٹ کرتے جاتے، جیسے ہی اذان ہو آپ یا تو مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ورنہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ نماز پڑھ لیں، کہ نیکی میں بھی جلدی کرنا، نماز فرض ہے ہمیں پڑھنی ہے، لیکن اسی طرح نوافل میں جب بھی آپ کو کوئی نیکی کرنے کا جذبہ ملے فوراً وہ آپ نیکی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے نیکیاں کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا